الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کنویں سے کوئی مرا ہوا جانور نکلا تو اس کا حکم بیان کیا جائے گا ابھی۔ تو جس وقت سے وہ جانور نکلا اس کے گرنے کا مرنے کا وقت معلوم ہے کہ 5 دن سے ایسا ہو رہا ہے، 6 دن سے ایسا ہو رہا ہے، 7 دن سے ایسا ہو رہا ہے، اگر معلوم ہے تو اتنے دن کی نمازیں سب دہرائی جائیں گی، اور جو اس دوران کپڑے دھوئے تھے وہ سب کے سب دوبارہ پاک کیے جائیں گے۔ اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں تو جب دیکھا اس وقت سے یہ حکم لگے گا کہ اب اگر کسی نے وضو کیا، غسل کیا، اس کا نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اور جو نماز پڑھی وہ بھی نہیں ہوگی، جو کپڑے دھوئے وہ بھی پاک نہ ہوئے۔ کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا تو اگر اس کے گرنے مرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نجس، اسی وقت سے پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ غسل، اس وضو اور غسل سے جتنی نمازیں پڑھی سب کو پھیرے، دوبارہ ادا کرے کہ وہ نمازیں نہ ہوئیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ یوں ہی اس پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریق سے، کسی اور ذریعے سے اس کے بدن یا کپڑے میں لگا تو کپڑے اور بدن کا پاک کرنا بھی ضروری ہے، اور ان سے جو نمازیں پڑھی ان کا پھیرنا فرض ہے۔ یہ تو صورت میں تھا کہ جب گرنے مرنے کا وقت معلوم ہے۔ اگر گرنے مرنے کا وقت معلوم نہیں تو جس وقت دیکھا گیا اس وقت سے نجس قرار پائے گا، اس وقت سے حکم دیا جائے گا کہ اب یہ ناپاک ہو چکا ہے، اب جو اس سے وضو کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، غسل کرے گا غسل نہیں ہوگا، کپڑے دھوئے گا کپڑے پاک نہیں مانے جائیں گے۔ اگرچہ پھولا پھٹا ہو، یعنی وہ جانور جو گرا وہ پھول کر پھٹ چکا، اس کے ذرات بکھرے پڑے پانی میں، تو اسی وقت سے اس کو نجس قرار دیا جائے گا۔ اس سے قبل پانی کو نجس نہیں کہہ سکتے، اور پہلے جو وضو کیا یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسیراً یعنی آسانی کے واسطے، آسانی کے لیے اسی پر عمل ہے۔ یہ جو دوسرا قول ہے، آسانی کے لیے بزرگوں نے اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ دیکھیں جانور پھول بھی چکا ہے، پھٹ بھی چکا ہے، اس کے آدھا بکھر بھی چکے ہیں، تو یہ بات تو آتی ہے کہ یار اس کو پھولنے پھٹنے میں کچھ تو ٹائم لگا ہوگا، ایسا تو نہیں گرا اور پھٹ گیا اور مر گیا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا۔ لیکن چونکہ طہارت کے معاملات میں شریعت مطہرہ کی جانب سے بہت ہی آسانیاں ہمیں دی گئی ہیں، جیسے کہ وہ کیچڑ کا مسئلہ پچھلے دنوں گزرا، بارش کے پانی کا مسئلہ گزرا، ندی نالی کے پانی کا مسئلہ گزرا، گڑھوں کے پانی کا مسئلہ گزرا، تو اس میں کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ تو یہاں بھی شریعت مطہرہ کی جانب سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کے گرنے کا مرنے کا وقت معلوم نہیں تو جب سے دیکھا اس وقت سے پانی کو نجس قرار دیا جائے گا۔ تیسیراً یعنی آسانی کے لیے اسی بات پر عمل ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں سائڈ میں لکھا ہوا ہندیہ، تو ہندیہ سے مراد فتاوی عالمگیری، جہاں جہاں ہندیہ یہاں لکھا ہو تو اس سے مراد ہے فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری کا دوسرا نام فتاوی ہندیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہند کے علماء نے اس کو مرتب کیا تھا۔ پاکستان ہندوستان جب ایک ہی تھا۔ ابھی جھوٹے کا بیان ہوگا، یعنی کس کا جھوٹا پاک کس کا جھوٹا ناپاک۔ تو آدمی چاہے جنب ہو اس پر غسل فرض ہو، یا حیض و نفاس والی عورت، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ یہ پیچھے مسئلہ آیا تھا، اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ آدمی یعنی انسان، مرد ہو خواہ عورت ہو، غسل فرض ہو
یا نہ ہو، باہر صورت اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر کا بھی جھوٹا پاک ہی ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن کافر کے جھوٹے سے احتیاط کی جائے۔ اچھا یہ بات الگ ہے کہ پاک ہے لیکن اس نے جو پانی کو منہ سے لگایا تو وہ مستعمل ہوا یا نہیں ہوا، یہ حکم دوسرا ہے۔ مثلا جنبی ہے، اس نے پانی کو منہ لگایا تو پانی مستعمل تو ہو جائے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ مستعمل اور ناپاک کا فرق پیچھے گزرا کہ مستعمل پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا، دوسرے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاک پانی مستعمل کو بھی کہتے ہیں لیکن وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہوتا، اور جو وضو اور غسل کے قابل ہوتا ہے اس پانی کو پاک بھی کہتے ہیں اور پاک کرنے والا بھی کہتے ہیں، طاہر اور مطہر۔ جنبی ہو، خواہ حیض و نفاس والی عورت ہو، اس نے پانی میں منہ ڈالا تو پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے، پاک ہی ہے، لیکن مستعمل ہونے کی وجہ سے وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کو وضو اور غسل کے قابل بنانے کا طریقہ پیچھے گزر چکا۔ تو آدمی چاہے جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت، اس کا جھوٹا پاک ہے، کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ تھوک ہے، رینٹ ہے، کھنکار، تو تھوک بھی انسان کا پاک ہے، جو رینٹ ناک سے نکلتی ہے وہ بھی پاک ہے، اسی طرح کھنکارنے کی صورت میں جو چیز باہر آتی ہے منہ سے وہ بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، مگر ان سے آدمی گھن کرتا ہے۔ اس سے بدتر کافر کے جھوٹے کو سمجھنا چاہیے۔ تو جتنی زیادہ نفرت کرے گا اتنا زیادہ ایمان میں تازگی اور حلاوت پائے گا۔ کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی، کوئی زخم لگ پڑا زبان میں یا اندر منہ کے اور خون نکل رہا ہے، اور اتنا زیادہ خون ہو گیا کہ منہ میں سرخی آ گئی، تھوک میں سرخی آ گئی، ایسی حالت میں اس شخص نے فوراً پانی پیا، تو یہ پانی پینا جو اس نے کیا ہے تو منہ لگا کر ظاہر ہے پانی پیا، جیسے ہی پانی کو اس نے منہ لگایا وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پانی کس وجہ سے ناپاک ہوا؟ اس کے منہ لگانے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خون کی وجہ سے ناپاک قرار دیا تھا، چونکہ خون ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ اب جو جھوٹا بنا ہے اس شخص کا، یہ کیا کہلائے گا؟ ناپاک کہلائے گا۔ اور سرخی جاتی رہنے کے بعد سرخی چلی گئی، اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے۔ اب اس پر یہ چیز واجب ہے کہ یہ کلی کرے اور منہ پاک کرے۔ اگر کلی نہ کی اور چند تھوک کا گزر موضع نجاست پر ہوا، کلی نہیں کرتا تو آپ خود دیکھ لیں، کبھی ایسا تجربہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ تھوک جو ہوتا ہے منہ کے اندر آتا رہتا ہے، تو یہ تھوک آتا رہا گویا کہ اس نجاست سے بھی گزرتا رہا، تو نجاست سے تھوک گزرتا رہا، موضع نجاست یعنی نجاست کی جگہ سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ اتنا تھوک گزر چکا کہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا، تو اب بھی وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اتنا تاخیر کرنا اور دیر کرنا اور اس حالت میں تھوک کو اپنے منہ کے اندر لے لینا نہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا یہ شخص۔ اگر کلی نہ کی اور چند تھوک کا گزر موضع نجاست پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوک میں، اب اس نے خواہ تھوک کو نگلا اس صورت میں وہ ہوا یا تھوک کی گردش کے دوران وہ نجاست سے گزر گیا، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا، نجاست ختم ہو گئی، تو طہارت ہو گئی، پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پانی اب پاک رہے گا، اب چونکہ اس کے نجاست ختم ہو چکی ہے۔ اگرچہ ایسی صورت میں تھوک کا نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ کا کام ہے، یہ شخص گناہ گار ہوگا، اس پر توبہ ضروری ہے۔ تو جب بھی اس قسم کا زخم ہو جائے تو فوراً اس کے لیے کوئی تدارک کیا جائے، کلی کی جائے یا اور اس طرح کی چیزیں جن سے خون رک جاتا ہے، تاکہ خون ناپاک جسم کے اندر نہ جانے پائے۔ ہاں مجبوری ہے، بندہ رک ہی نہیں رہا، تو جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کے جھوٹے کا حکم۔ مرد کو غیر عورت
اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا اگر معلوم ہے کہ فلانی یا فلاں کا جھوٹا ہے، بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے، مگر اس کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ مرد اور عورت ہو کوئی بھی ہو، اس کا جھوٹا تو کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ فلانی عورت کا ہے اور اس کو بھی معلوم ہے کہ فلاں مرد کا ہے، بطور لذت اس کو کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اس کا کھانا ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کی اس نیت پر اس کی گرفت ہو جائے گی کہ اس نے بطور لذت اس کو کھایا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ یوں سمجھیے کہ سامنے کپڑا ہل رہا ہے، اب اگر کوئی شخص اس کپڑے کو دیکھتے ہوئے کہ کپڑا ہل رہا ہے، لیکن پھر اس کے دل میں شیطانی وسوسہ ڈالے کہ یہ تو کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا لباس جو اس نے پہنا وہ ہل رہا ہے، اس کا دوپٹہ ہل رہا ہے، اب بطور لذت اس کی طرف دیکھ رہا ہے، محض کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کپڑا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت بدل گئی، اس نیت پر یہ گناہگار کہلائے گا۔ اگرچہ کہ وہ عورت ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ اس کی نیت بدل گئی، نیت میں فطور آ گیا، تو نیت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ مگر اس کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا گیا تو حرج نہیں۔ اب معلوم تو ہے ہی نہیں، لیکن لذت کے طور پر کھا رہا ہے، تو چونکہ وہ نیت نہیں ہے جو پہلے تھی، تو اس لیے کوئی اس پر حرج بھی، کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے، بعض صورتوں میں لذت کی نیت کرے گا تو بہتر ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ جیسے بعض شرع عالم یا دیندار پیر کا جھوٹا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتے ہیں، یہ باعث ثواب ہے، اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو اپنے پیر صاحب کا یا کسی نیک آدمی کا تبرک کی طور پر اگر وہ کھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند، اب وہ خواہ اڑنے والے جانور ہوں یا چلنے والے جانور ہوں، ان کا جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ جیسے گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، اگرچہ نر ہوں، اس میں نر ہونا مرد ہونا کوئی اس کی قید بھی نہیں ہے۔ جیسے گائے، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ۔ گائے، بیل، بھینس، بکری یہ تو چلنے والے جانور ہوئے، کبوتر، تیتر یہ اڑنے والے جانور ہوئے۔ تو چلنے والے جانوروں کو عموماً چوپائے کہا جاتا ہے، اور اڑنے والے جانوروں کو عموماً پرند کہا جاتا ہے۔ ان جانوروں کا جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ آپ نے مثلاً کبھی مدنی قافلے میں سفر کیا تو یہ آپ دیکھیں گے، خاص کر گاؤں گوٹھوں میں اگر آپ قافلوں میں سفر کریں تو وہاں گائے، بیل، بھینس یہ مطلب چلتے رہتے ہیں، بکریاں، لوگ ان کو چراتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہانکتے رہتے ہیں۔ تو بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے دریا آتے ہیں، تالاب آتے ہیں، ندی آتی ہے، نالے آتے ہیں، چشمے آتے ہیں، تو یہ گائے، بھینس، بکری کیا کرتی ہے؟ فوراً اپنا منہ میں اس میں ڈال دیتے ہیں، پانی پینا شروع کر دیتی ہے۔ آپ مدنی قافلے میں آپ نے وضو کرنا ہے، اب آپ کے دل میں خیال ہے یار یہ تو گائے نے منہ ڈال دیا، جب پانی ناپاک ہو گیا، تو پانی اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ ہاں اگر اس کے منہ میں کوئی نجاست لگی ہو تو الگ بات ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کا یقینی طور پر معلوم ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے منہ میں نجاست ہے یا نہیں، تو ہم اس پانی کو پاک ہی کہیں گے۔ گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، گیدڑ، ہاتھی اور دوسرے درندے، درندے کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جانور، ان کو عموماً درندوں کے نام سے کہا جاتا ہے، ان کا جھوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، شہروں میں شاید یہ مسئلہ درپیش نہیں آتا، گاؤں گوٹھوں میں اس کا وقوع ہوتا رہتا ہے۔
کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ برتن چینی یا دھات کا ہے، چینی کا برتن ہے یا دھات کا برتن ہے، یا مٹی کا روغنی، اس پر روغن لگا ہوا ہے، یا استعمالی چکنا، یہ سب صورتوں میں کیا کریں گے؟ 3 بار دھونے سے وہ برتن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ چاروں برتن نہیں ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ ہر بار سکھا کر اس کو پاک کرنا ہوگا۔ پہلی صورت میں 3 مرتبہ دھو لیا، برتن پاک ہو گیا۔ دوسری صورت میں اگر وہ برتن ان چاروں قسموں میں سے کسی بھی قسم سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کو ہر مرتبہ دھونے کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ تو کھانا بھی پڑے گا۔ ہاں، ایک صورت میں مزید رعایت ہے کہ چینی میں بال ہو، بال سے مراد ہلکی سی لکیر، چینی کے برتن کو اگر زمین پر ہلکی سی یوں سمجھ لیجئے کہ چوٹ لگ جائے یا اس پر کوئی فورس آ جائے، طاقت کا استعمال ہو جائے، تو اس پر ہلکی سی ہلکا سا ایک لائن پڑ جاتی ہے، اس لائن کو کہتے ہیں خط، اسی خط کو کہتے ہیں اردو میں بال۔ تو وہ خط اگر پڑ جائے کسی چوٹ کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے، اور برتن میں دراڑ ہو، دراڑ زیادہ جو دراریں ہوتی ہیں لمبے لمبے سوراخ قسم کے ہوتے ہیں، تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ یہ تھے جھوٹوں کے بیان۔ ابھی مزید پرندوں کے جھوٹے کے احکام۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا ہو گیا، باز ہو گیا، بحری ہو گیا، چیل ہو گئی، اس طرح کے جو بھی جانور ہیں، ان سب کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہی حکم کوے کا ہے، چیل اور کوے کا ایک ہی حکم ہے۔ اور اگر ان کو شکار کے لیے پاک کر کے سکھا لیا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو ان کا جھوٹا پاک ہے۔ ان جانوروں سے چونکہ شکار کیا جاتا ہے تو ان کو شکار کے لیے شریعت مطہرہ نے چند شرائط مقرر کی ہیں۔ مثلا کتا ہے یا یہ باز ہے، اگر اس کو سکھا لیا گیا، اس کو تعلیم یافتہ بنا دیا گیا شکار کے لیے، تو اگر یہ شکار کر لیتا ہے، سکھایا ہوا ہے، اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جھوٹا کیا کہلائے گا؟ پاک کہلائے گا، ورنہ کیا کہلائے گا؟ مکروہ کہلائے گا۔ یعنی اگر اس کو سکھایا نہیں گیا کس طرح شکار کرنا، یہ جانور ان میں صلاحیت ہے کہ ان کو اگر شکار کرنا سکھایا جائے تو سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ اگر ان کو نہ سکھایا جائے تو شکار اپنے طور پر کرتے ہیں یہ، لیکن اس صورت میں کیا کہلائے گا؟ وہ مکروہ کہلائے گا۔ اور اگر سکھا دیا ہے کسی نے اس کو تو اب پاک کہلائے گا۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی ہوئی، چوہا ہوا، سانپ ہو گئے، چھپکلی ہو گئی، ان سب کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چلو چاٹتی رہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے، بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی، مگر خلاف اولا ہوا۔ گویا کہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی کا برعکس کیا ہوتا ہے؟ خلاف اولا۔ مکروہ تنزیہی گناہ کی حد میں داخل نہیں ہوتا، جائز کے زمرے میں آتا ہے۔ جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو غسل جائز ہے، مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ تو جنب کو چاہیے کہ وہ پہلے جو ہے نا منہ میں کلی کر لے، پھر پانی پیے گا تو وہ پانی جھوٹا نہیں کہلائے گا۔ یہ تھا جھوٹے کے بیان، یعنی کن کا جھوٹا پاک ہے، کن کا جھوٹا ناجائز ہے، کن کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اب پسینے کا کیا حکم ہے اس کا بھی سن لیجیے۔ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک۔
اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک، اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو. گدھا ہوا، خچر ہوا، اس کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا کیا مانا جائے گا؟ پاک مانا جائے گا، چاہے کتنا ہی زیادہ وہ پسینہ لگا ہوا ہو. یہ پانی کا بیان ختم ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ پانی کے جھوٹے ہونے کا بیان، یعنی کس کی وجہ سے پانی جھوٹا ہوگا اور اس جھوٹے کا کیا حکم ہے، پسینہ گر جائے تو کیا حکم ہے، اور اسی طرح اگر کسی جانور کا، انسان کا تھوک گر جائے تو کیا حکم ہے. یہ سب تفصیل سے آج بیان کر دیا گیا. جگالی جس کو کہتے ہیں، ہاں تو وہ تھوک کے حکم میں آئے گی، ظاہر تھوک ہی ہوتا ہے وہ. بھائی صاحب، یہ گائے اگر پانی میں ڈال دے منہ، اگر اس گائے نے پاؤں بھی ڈال دیا اس جوہڑ میں یا اس گڑھے میں، اس کے لیے پانی پیتے ہوئے چلتے ہوئے جس طرح آپ نے فرمایا، جی جی اگر وہ اپنا پاؤں بھی ڈال دیتی ہے، جی جی. اسی طرح آپ نے فرمایا دیندار پیر مسئلہ، جی تو بے دین بھی ہوتے پیر. اچھا، پیر بے دین ہوتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی میں آ رہی ہے کہ پیر کے لیے کیا شرائط ہے. یہ انشاءاللہ اسی میں آ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر، بہت تفصیل بیان کیا جائے گا. دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے اگر پاؤں ڈال دے، تو گائے کے پاؤں پر اگر نجاست نہیں ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا. نجاست ہے تو پانی ناپاک کہلائے گا، مستعمل نہیں کہلائے گا. اصول وہی رہے گا کہ جب تک گائے کے پاؤں میں نجاست کا لگا ہوا ہونا یقینی طور پر نہ معلوم ہو، اس وقت تک پانی کو پاک ہی کہیں گے. جناب، یہ گدھے اور کچھر کا یہ جو جھوٹا، یہ اگر یہ منہ ڈال دے پانی تو یہ مکروہ ہے. گدھے اور خچر کا جھوٹا مکروہ ہے. اس میں اختلاف ہے، اس لیے اس کو کراہت کے زمرے میں لیا گیا. حضرت یہ آپ نے بتایا کہ یہ کسی کے کپڑے کو مطلب لذت سے دیکھنا، اگر عورت کے، تو یہ بتایا کہ خیال، برے خیال اور نیت میں کیا فرق ہے. مطلب ایک برا خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک نیت آپ بتاتے ہیں، بری نیت سے دیکھیں، اس کا ذرا فرق اگر ہو جائے. برا خیال اور بری نیت ہمارے ہاں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ویسے تو بہرحال برے خیال سے دیکھے یا بری نیت سے دیکھے، دونوں ایک ہی بات ہے. اگر وہ اس نیت سے دیکھ رہا ہے کسی عورت کا لباس ہے، شہوت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ لباس عورت کا نہیں ہے، ویسے کپڑا سوکھ رہا ہے، تو اپنی اس برے خیال کی بنا پر یا اس بری نیت کی بنا پر وہ قابل گرفت گناہ گار ہوگا. یہ جتنی جگہ یہاں مکروہ لکھا ہوا ہے اس میں بعض جگہ مکروہ تحریم مراد ہے، جیسے کہ یہ عورت کے مسئلے میں آیا کہ لذت کے طور پر اس کا جھوٹا کھایا تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب کے گناہ گار ہوگا. اور جہاں یہ لکھا ہے کہ خلاف اولا کا جہاں تذکرہ آ رہا ہے، جہاں مکروہ کے ساتھ لفظ چاہیے لکھا ہوا ہے تو وہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. تو وہ تحریمی اور اپنی نیت پر اس کا گرفت ہے نا، اس کو کھانا ناپاک حرام تھوڑی ہو جائے گا، اس کی نیت پر گرفت ہے. اور کوئی نیت کا نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا فرض تو ادا ہو رہا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ گناہ گار ہو رہا ہے. نماز کے اندر منہ میں خون آتا ہے تو نماز گئی، توڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹوٹ گئی. مائع مستعمل کا پینا مکروہ تنزیہی ہے. جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے، اگر وہ جانور جسم سے چھو جائے تو کیا حکم ہوگا بھائی؟ ارشاد فرمائیے. نجاست نہ لگی ہو تو ہمارا جسم اور کپڑے پاک ہے. اگر اس پر کے جسم پر نجاست لگی ہوگی تو پھر ہمارا جسم یا کپڑے ناپاک کہلائیں گے. یہ دیگر جانوروں کا حکم. اور جبکہ سور وہ تو نجیس العین ہے، اس کا تو بال رونگٹا ناپاک ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی
اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش انشاءاللہ عز و جل.